حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم. قال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز ناظرین، محبان جامع نظامیہ، طلباء قدیم جامع نظامیہ اور دارالعلم جدہ کی جانب سے ربیع الاول شریف کے پربہار پرمسرت موقع پر سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر علماء کرام کے آپ بصیرت افروز خطابات سن رہے ہیں. ہر دن ایک نئے عنوان پر اس کی سیریز چلائی جا رہی ہے. آج آخر کا عنوان گستاخان رسول کا انجام. انشاءاللہ اس عنوان پر کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گدار کی جائے گی. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا ہے. اب جب کوئی کسی کو اپنا چہیتا، اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا حبیب بنا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر وہ اس کو گوارا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے تو اس محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ محبت آپ کو جو حبیبیت کا، محبوبیت کا اللہ نے منصب عطا فرمایا تو پھر یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی ہو یا گستاخی ہو یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو ان کا چاہنے والا خود ان کا دفاع بھی کرے گا اور ان ایذا پہنچانے والوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں جو لوگ بھی کر رہے تھے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور سخت سزائیں ان کے لیے دی گئی اور مختلف قسم کے عذاب ان پر مسلط کیے گئے. قرآن کریم میں 14ویں پارے سورہ حجر کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین. اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ حبیب، آپ ان بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں، یہ گستاخی کرنے والوں کے بارے میں جو آپ کو ایذا رسانی کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں یا آپ کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں یا تانے دے رہے ہیں، آپ اپنے قلب اطہر پر اس کا بار نہ لیجیے.
جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے تبلیغ اسلام کی، تبلیغ رسالت کی، آپ اپنے کام کو انجام دیتے رہیے، ان کی فکر نہ کیجیے۔ ہاں البتہ یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا رب ان کے لیے کافی ہے۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، ان کے شر سے بچانے کے لیے اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچانے کے لیے آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، اور ان کو ان کے انجام تک آپ کا پروردگار پہنچائے گا۔ چنانچہ یہ روایت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے السیرہ النبویہ میں اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت علامہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل فرمایا، جس کا حدیث نمبر 4986 ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو علامہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بھی نقل کیا، جس کا حدیث نمبر 17731 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، اس آیت کے متعلق آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور وہ جو ٹھٹا کرتے تھے، نازیبا کلمات کہا کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، ان میں سر فہرست ولید بن مغیرہ تھا، اسود بن عبد یغوث تھا، اور قبیلہ اسد کا عبد العزا اور ابو زمعہ اسود بن مطلب، اور اسی طرح عاص بن وائل اور حارث، یہ سارے وہ لوگ تھے جو رؤساء تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبیاں کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں؟ تو ولید گزر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا کہ یہی وہ شخص ہے جو اس طرح کے نازیبا کلمات کہتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام میں جب دیکھا کہ یہ شخص، تو صرف اپنی انگلی سے حضرت جبریل نے ولید کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب اشارہ کیے تو انگلی کا اشارہ اور انگلی کا جو رخ تھا وہ ولید کے پیر کی طرف تھا۔ یہ ایک اشارہ حضرت جبریل کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل یہ کیا کر رہے ہو، اس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو، اس کے پیر کی طرف، انگلی کی طرف اشارہ کر، انگلی سے اس کے پیر کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور پیر کی ایک رگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج کے بعد یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ اس سے اب محفوظ کر دیے گئے، اب اس سے بدلہ لے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر ہوا کہ اسود آیا، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا یہ بھی وہ شخص ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اس کی طرف اشارہ کیا، اب یہ اشارہ کرنا، اس کے پیچھے کیا قدرت کے راز کار فرما تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کہ ایک کے ولید کی طرف اشارہ کیے تو پاؤں کی طرف جانب رخ تھا، اور جب اسود کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھ کی طرف اشارہ حضرت جبریل نے کیا، بس آنکھ کی طرف اشارہ کیا، کہا حضور آپ بے فکر رہ جائیے، آئندہ سے یہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ابو زمعہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ان میں ہیں، جملہ یہ 5 ایسے سرغنے تھے اور رؤساء تھے۔ حضرت جبریل نے اس کی طرف جب اشارہ کیا تو اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، ہاں یہ آپ کو ستاتا ہے، یہ ستا رہا ہے آپ کو، یہ ستا رہا ہے۔ ایک کے پیر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ایک کی آنکھ کی طرف انگلی کا اشارہ ہوا، ایک کے سر کی طرف اشارہ کیا کہ حضور یہ شخص آپ کو ستا رہا ہے، کہا ہاں۔ اس کے بعد اسی طرح سے اس کے سر یا پیٹ کی طرف، آپ نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا حضرت جبریل نے۔ پھر اس کے بعد عاص وہاں سے گزرا، حضرت حضور نے فرمایا یہ بھی شخص ان میں شامل ہے، تو جبریل نے اس کے حضرت جبریل نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ بے فکر رہ جائیں، آپ ان کے شر سے اب محفوظ ہیں۔ اس کے بعد
اب یہ تو اشارہ تو ہو گیا. جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فون کے اسکرین پر کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اینیمی جاتا ہے تو بس انگلی سے اشارہ کر دیے مر گیا, انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں ختم ہو جاتا ہے. یہ اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام بس انگلیوں سے اشارہ کرتے جا رہے ہیں, کسی کے پیر کی طرف, کسی کی آنکھ کی طرف, کسی کے سر کی طرف, کسی کے پیٹ کی طرف. یہ بظاہر تو اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آیا, بس انگلی کی طرف اشارہ کر دیا تھا. اب کسی کے پیر کی طرف جب اشارہ تھا, وہ ولید ایک مرتبہ وہاں سے نکلا اور گزر کر کہیں سے جا رہا تھا, تو ایک شخص جو اپنے تیروں کا اس کے پاس ایک پوٹلی تھی جس کو وہ درست کر رہا تھا, وہ جاتے جاتے ولید کے پیروں سے وہ الجھ گئی. جب وہ اس کے پیر میں اٹک گئی تو کیا ہو گیا, اس میں سے اس نے جب اس کو جھٹکا مارا تو ایک تیر ولید کے پیر کے اندر دھس گئی, اور وہی اسی مقام پر وہ تیر دھسی جہاں حضرت جبریل نے اشارہ فرمایا تھا, اندر دھس گئی. اور اس کے بعد اس کے پیر کی ایک رگ کو اس نے کاٹ دیا. اب پیر کی رگ جب کٹ گئی تو اس کے بعد وہ تڑپتے تڑپتے ہوئے مرا, اور وہیں پر اس کو زخم لگا جہاں حضرت جبریل نے اشارہ کیا تھا انگلی سے. اس کے بعد اسود جو تھا اس کے آنکھ کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا تھا. ہوا یہ کہ اسود کہیں جا رہا تھا تو اس کی آنکھ میں کوئی چیز گر گئی, آنکھ میں اس کی کوئی چیز گر گئی. اس کے بعد کیا ہوا نہ جانے وہ کیا چیز تھی, کس نے ڈالی کسی کو کچھ پتا نہیں. اس کے بعد اسود کی آنکھیں چلی گئی, اندھا ہو کر رہ گیا, کیونکہ آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا, اس کی آنکھ چلی گئی, وہ اندھا ہو کر رہ گیا. اس کے بعد اور ایک تھا کہ جس کے سر کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا, سر کے اندر زخم پیدا ہو گئے, اتنے زخم پیدا ہو گئے کہ سر کے اندر سے پیپ نکلتا تھا, اور وہ جا کر کانٹی دار ایسا درخت جس کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں ان کانٹوں کو جا کر وہ ڈچے مارتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے, مر جائے گا, اور سر سے اس کے زخم سے پیپ نکل رہا ہے, پھوڑے اس کے سر میں ہو گئے اور پیپ بہتا جا رہا ہے, اور درد کی وجہ سے وہ جا کے ڈچے مار رہا ہے. وہ کہنے لگے, لوگ پوچھنے لگے یہ کیا کر رہا ہے, کہا کہ مجھے خود پتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, بس ایسا محسوس ہو رہا ہے محمد کا رب مجھ سے بدلہ لے رہا ہے, محمد کا رب مجھ سے بدلہ لے رہا ہے. جو میں نے گستاخیاں کی تھی, سر پٹک پٹک کے وہ سر اس کا پھٹ گیا اور وہ بھی مر گیا, جس کے سر کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا تھا. اس کے بعد اور ایک شخص جو تھا حارث, جس کے پیٹ کی طرف حضرت جبریل نے اشارہ کیا. کوئی نہیں, دستر پہ بیٹھ کر کھا رہا تھا, کوئی ایسی کوئی خاص اس کی سرگرمی نہیں تھی, کوئی کھاری مچھلی وہ کھایا. مچھلی کھاتے ہی اس کے ایک دم ایسی سخت ترین اس کو پیاس شروع ہوئی کہ پانی لیا پیتا جا رہا ہے, پھر پیاس ہوئی پھر پیا, پھر پیاس ہوئی پیتا رہا, یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے اس کے پیٹ میں پانی جم گیا اور ایسی حالت ہوئی اب پیٹ پھولنا شروع ہو گیا. پیٹ جب پھولنا شروع ہو گیا اور طہارت بند ہو گئی, وہ ضرورت کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن طہارت بند, پیٹ کے پھولتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب لوگ آئے اور حکامہ کو دکھائے کہ اس کو کیا مرض ہے کہ اتنا پیٹ اس کا پھول گیا, جب وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولا تو پھر اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی, منہ سے گندگی نکل رہی ہے. اس وقت لوگوں نے کہا یہ کون سی تجھ کو بیماری ہو گئی, کہا کہ یہ بیماری نہیں, یہ اس گستاخی کا نتیجہ ہے جس زبان سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتا تھا, آج اس زبان کا کیا حال ہو رہا ہے. جس منہ سے یہ بکواس بکتا تھا آج اس منہ کا کیا حال ہو رہا ہے کہ اس کے منہ سے غلاظت نکلتی جا رہی ہے, اور یہ عبرت کا نشاں بن کر اس کی موت واقع ہوئی اور سب کے سامنے وہ مر گیا. اسی طرح سے کوئی اس میں ایک بھی نہیں بچا. ایک شخص جس کے پیر کی طرف جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا, وہ جا رہا تھا, جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کانٹا اس کے پیر میں چھبا. اس کے بعد تلاش کرے وہ کانٹا کہاں ہے, کسی کو نظر نہیں آیا, بس چبا کوئی چیز. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز کاٹی یا کانٹا چبا, یہ بھی وہ طے نہیں کر پا رہے تھے, لیکن ایک چھوٹا سا کانٹا اس کے پیر میں چھبا. اس میں کیا زہریلی تاثیر تھی, اللہ نے کیا اس میں زہریلا اثر رکھا تھا, وہ اس خدا کا وہ قہر تھا جو ایک زہر کی شکل میں اس کے جسم میں گیا اور پورے جسم کے اندر اس کے پوائزن پھیل گیا, اور دیکھتے دیکھتے
پورا جسم اس کا سڑ گیا اور وہ بھی جہنم رسید ہو گیا۔ تو یہ 5 لوگ جو گستاخی کرنے میں آگے آگے رہتے تھے، سب کے سب عبرتناک موت مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور وہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ حبیب آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ انا کفیناک المستہزئین، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ جو مسخرہ پن اور جو استہزاء کر رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں بے فکر ہو جائے، آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے کبھی تو اللہ تعالیٰ یہ خود انتقام لیا فرشتوں کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی جب بے ادبی کرنے کے لیے ابرہا شہید کرنے کے لیے لشکر لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی، تو کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے پرندوں کو اللہ نے بھیج کر حفاظت فرمائی۔ اللہ جس سے چاہے حفاظت کرے، اللہ جس سے چاہے بدلہ لے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی عظمت کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے جیسے کعبے کی حفاظت کے لیے پرندوں سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کبھی اس معاملے میں درندوں سے بھی اللہ نے کام لیا، جانوروں سے بھی کام لیا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مغلوں میں کا ایک بڑا امیر اور رئیس شخص تھا، اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ عیسائیت اختیار کرنے کے بعد اس کے اوپر بہت محنتیں کی گئی، پیسے والوں کو اس طرح سے بد مذہب لوگ اور اس طرح سے غلط عقیدے رکھنے والے یہ سب سے پہلے جو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں پیسے والوں کو، ذی اثر لوگوں کو، تاکہ وہ آئے تو وہ جب آئے گا تو اس کی دولت بھی ہمارے مقصد میں کام میں لگ جائے گی، مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی دولت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اثردار آدمی کو اگر ہم اپنے پاس لے لیں، اس کو اگر ہائی جیک کر لیں گے تو پھر اس کے اثر و رسوخ کے ذریعے ہمارے فرقے کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو عیسائیوں نے ٹارگٹ کر کے ان مغلوں میں کے ایک امیر ترین ایک رئیس شخص کو اپنا نشانہ بنایا، اس کی ذہن سازی کی گئی، یہاں تک کہ اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ اور جب ایک دن اس کے پاس سارا مجمع بیٹھا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، اور وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے جو عیسائی شخص اب ایک تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کے دوران بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا جا رہا ہے، بار بار حضور کا نام لے کر خاص طور پر بے ادبی کرتا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کا کتا تھا، شکاری کتا باندھا ہوا تھا، زنجیر میں تھا، وہ فوراً پکارنے لگا اور آوازیں دینے لگا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے وہ اپنی زنجیر توڑا اور سیدھا آ کر اس کے اوپر حملہ آور ہوا۔ حملہ آور ہوتے ہی لوگوں نے کہا کہ دیکھ یہ کیا کر رہا ہے، تیرا کتا خود اپنے مالک پر حملہ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ جو بے ادبی کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسی کا شکاری کتا ہے، وہ مالک ہے، اور کتا اپنے مالک پہ تو حملہ نہیں کرتا، وہ بھی ٹرین کیا ہوا شکاری کتا ہے۔ لیکن اس کتے نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے رسول علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھے یہ گوشت کھلانے والا ہے، مجھے غذا دینے والا ہے، یا میری تربیت کرنے والا، مجھے پالنے والا ہے، یا میرا مالک ہے، میں اس کا وفادار ہوں۔ یہ ساری چیزوں کو ہٹا دیا، کہا کہ اگر حضور سے تعلق اس کا کٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں، نبی کا وفادار ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ وفادار ہیں، اور نبی کا کوئی غدار ہے تو کتا بھی ہے تو اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا۔ اس کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن لوگوں نے فوراً اس کو ہٹا دیا وہاں پر، اور اب وہ اپنی بات کو پلٹا لیا، کیونکہ ہوتے ہیں مکار قسم کے، کہنے لگے نہیں ایسا ہی بات ہے کہ یہ کیونکہ ٹرین کیا ہوا کتا ہے، اور لوگ کہنے لگے دیکھتی گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ کتا تیرے اوپر مسلط کیا گیا، تو کہنے لگے نہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، وہ ٹرین کیا ہوا کتا ہے، میں تقریر کرتے وقت جب ہاتھ ہلا رہا ہوں تو ہاتھ کے اشارے کو وہ کوئی سمجھا کہ میں حملہ کرنے کے لیے کہا، یا اشارے کو وہ غلط سمجھ گیا، اسی لیے وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑا۔
لیکن جب پہلے سے زیادہ مضبوط طریقے سے اس کو باندھ دیا گیا، اس کے بعد یہ پھر گستاخی کر رہا تھا۔ وہ کتا تو وہ باندھا ہوا تھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ جب اس کے کانوں میں وہ آواز داخل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، خون اس کا کھول رہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کی جائے یا آپ کے شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہے جائیں، لیکن وہ مجبور تھا، کیا کرے۔ جیسے آج بھی بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ عشاق اور محبت کرنے والے بھی وہاں پر مجبور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کے سامنے بے ادبیاں ہو، گستاخیاں ہو، لیکن وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے۔ لیکن کتے کی بھی وہی حالت تھی، لیکن وہ کتا اپنے مالک کے اوپر ہی حملہ کیا اور اس کا وفادار نہیں بنا۔ جب یہ نبی کا غدار بنا تو کتا بھی اس سے وفاداری نہیں کیا، وہ اپنے نبی کا وفادار تھا۔ اس نے پوری طاقت لگائی، نہ جانے اپنے رب سے اس نے کیا معروضہ کیا کہ مولا یہ میری زندگی بھی کیسی زندگی ہے کہ میں کتا تو ضرور ہوں، لیکن کتا ہونے کے باوجود میں تیرے رسول کی شان میں اگر گستاخی کی جا رہی ہے اس کو سن نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، بس مجھے طاقت دے، مجھے اتنی قوت دے کہ یہاں سے رہائی مل جائے اور میں اس گستاخ سے بدلہ لے سکوں، اس کے زبان کو بند کرا سکوں۔ نہ جانے خدا نے اس کی کیسے تائید کی، کیسے اللہ نے اس کو طاقت دی، اس نے اس زنجیر کو توڑ دیا اور جس چیز سے اس کو باندھا گیا تھا ایک جھٹکا مارا اور توڑا، اور سیدھا جا کر اس شخص عیسائی شخص کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس طرح سے اس پر جکڑ لیا، اس کو جبڑوں کو اس کے پکڑ لیا کہ لوگ کھینچتے رہے، کھارے کھینچنے والے اپنی جگہ رہے، لیکن وہ اس کو چیر کر پھاڑ دیا اور اسی وقت وہ فنار ہو گیا، مر گیا۔ اس منظر کو دیکھا تو لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بے زبان جانور سے کام لیا ہے، اور بتایا کہ اس وقت انسان تو وہاں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تو تھے، لیکن کوئی وہاں پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں اسلام کے تعلق سے یا پیغمبر اسلام کے تعلق سے کچھ محبت کا پہلو ہو، جو یہ کہہ سکے تو اپنی گندی زبان کو بند کر اور حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے رک جا۔ کوئی انسانی زبان کھل نہ سکی، کوئی انسان میدان میں اترنے والا نہیں، کوئی احتجاج کی آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی اس کی آواز کو روکنے والا نہیں تھا۔ جب انسانوں میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے جانوروں میں سے ایک جانور کو اٹھایا، اور وہ اٹھتا ہے اور اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اسی وقت جب مر گیا تو پھر اس منظر کو جب دیکھا گیا تو وہ اس قوم میں جو وہاں لوگ موجود تھے 40,000 لوگوں نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ کہا کہ آؤ اسی نبی کے دین میں داخل ہوتے ہیں، آؤ اسی نبی کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں کہ جس کے نام کی حفاظت اللہ اس طرح فرما رہا ہے۔ کوئی انسان اگر میدان میں اترنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے جانوروں کو میدان میں اتار رہا ہے، اور وہ خود کیونکہ وہ دیکھنے لگے کہ یہ کتا بھی، ہم تو اس کو کتا اور جانور کہتے تھے، یہ بے زبان ہے، لیکن اپنے نبی کا کیسا وفادار ہے، کیسے یہ اپنے نبی کے ناموس پر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح سے 40,000 افراد اس وقت مشرف اسلام ہوئی۔ تو یہ اگر تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو تاریخ آپ کو بھری پڑی ملے گی کہ گستاخی کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور آپ جو فرماتے قرآن کی آیتیں اترتی جاتی، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کو لکھا بھی تھا، وہ کاتب تھا، لیکن اندر سے اس کا دل مسلمان نہیں تھا، بیٹھتا تو ضرور تھا اور آ کر قرآن کی آیتیں بھی لکھ لیا کرتا تھا، لیکن باہر نکلنے کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ یہ جو میں قرآن کی آیتیں لکھا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی آتا ہے، ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا میں لکھتا ہوں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ گستاخی جب اس نے کی، اس کے بعد
وہ مر گیا. مرنے کے بعد اس کے چاہنے والے، اس کے احبا جو تھے، اس کو لے جا کر دفنا کر آ گئے. دوسرے دن جب دیکھا کہ اس کو زمین کے اندر دفنائے تھے، دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ قبر کے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید صحابہ میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے، یہ گستاخی کر رہا تھا، اس کی قبر کو اکھاڑ کر کھود کر اس کی لاش کو باہر پھینک دیے. پھر دوسری مرتبہ اور گہرا گڑھا کھودے اور اندر دفنا کر آئے. پھر پلٹ کے دیکھے تو پھر زمین کے باہر وہ آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الارض لا تقبلہ، جو ایسی گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے یاد رکھو اللہ کی زمین بھی اس کو پناہ نہیں دیتی، اللہ کی زمین بھی اس کو قبول نہیں کرے گی. چنانچہ وہ اس کو زمین میں ڈالا جا رہا ہے، زمین پھینکتی جا رہی ہے، قبر میں دفنایا جا رہا ہے، گہرے سے گہرا گڑھا کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد زمین بھی اس کو پھینکتی رہی. اس کے بعد اس کے چاہنے والے بھی کہنے لگے کہ بس اس کو، جس کو خدا کی قدرت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو. ویسے ہی اس کی لاش سڑتی رہی، گلتی رہی، لیکن زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے. ہمیں یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی گستاخی کرنے والوں کی صحبت سے ہم بچیں. جو نبی کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، اگر ہم ان سے ہمدردیاں حاصل کرنا چاہیں، اور یہ گستاخ اور جو صحابہ کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے ہیں، اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں بے ادبیاں کرنے والے ہیں، ان کی صحبتوں سے بچیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. کیوں کہ جس کو خدا کی زمین قبول نہیں کرتی، ہمارا دل بھی ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ہماری مجلسیں بھی ان کو قبول نہ کریں، ہماری محفلیں بھی ان کو قبول نہ کریں. جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جو خدا کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے، وہ کبھی ہمارے دل میں کبھی وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا. ہماری محفلوں میں، ہمارے نشستوں میں وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا. تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الارض لا تقبلہ، زمین اس کو قبول نہیں فرمائے گی. اللہ کی زمین نے اس کو دھتکار دیا ہے. مکرم سامعین، تاریخ میں اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کئی ایک ایسے واقعات ملیں گے جو کتابوں میں درج ہیں. اسی طرح علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابو لہب کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عتبہ اس کا نام تھا. عتبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ، وہ ملک شام جا رہا تھا. ملک شام جانے سے پہلے اپنے باپ سے کہا کہ ذرا جانے سے پہلے ذرا ان کو گالیاں دے کر آتا ہوں، ذرا کچھ کہہ کے آتا ہوں، کیونکہ وہ خلاف کہہ کر یہ سمجھتے تھے کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے اور دل کو سکون ملے گا. وہ آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اور حضور کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے. اب الفاظ بھی دیکھیے، یہ غور، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا نہیں کہا، بلکہ اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں معراج کرائی ہے اور جس نے آپ کو قاب قوسین پہ بلایا اور قریب کیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر جگہ رہی، قرآن میں جس کا ذکر ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قاب قوسین کی منزل پہ جس رب نے آپ کو فائز کیا، اور جس رب سے آپ اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے کم جگہ باقی رہ گئی، جس رب نے آپ کو اتنا قرب دیا، جاؤ اسی رب کو نہیں مانتا میں، آپ کی نبوت کا بھی انکار اور آپ کی اس رب کو بھی نہیں مانتا جو آپ کو یہ معراج کرائے. اس طرح سے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے بارے میں جب کوئی کہنے والا کچھ کہتا تو آپ ضبط کر لیتے، صبر فرماتے. اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا. حضور یاد رکھیے، اپنی ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی اس کو بد دعا نہیں دی. جب آپ کی ذات کے بارے میں کہا گیا خاموش رہے. ہاں، اللہ کے شعائر کے خلاف، اللہ کے بارے میں کچھ کہا گیا، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے کوئی کہا گیا، تو پھر جب اس وقت آپ کی زبان سے کچھ کلمات نکلیں، جب یہ کہہ رہا تھا آپ کی زبان سے یہ نکل گیا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما. بس یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ جا کر اپنے باپ سے، ابو لہب سے کہنے لگا
کہ اس طرح کا واقعہ ہے، یہ اس طرح سے یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تو نے جو کہنا تھا وہ تو کہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں محمد عربی کی نبوت کا تو قائل نہیں ہوں، انکار تو کرتا ہوں، ان کی نبوت کا اقرار تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس بات کا ضرور اقرار کرتا ہوں کہ محمد عربی کی زبان سے جو نکلتا ہے ان کا رب اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ تیری موت تو یقینی ہے، تیرا مرنا تو یقینی ہے، لیکن اب جو ہو سکتا تھا حفاظت کی وہ تدبیریں کرنے لگا۔ چنانچہ جب ملک شام کی طرف گئے، راستے میں ایک مقام پر ایک عیسائی پادری ایک جگہ رہتا تھا، اس کے عبادت خانے کے پاس یہ لوگ رکے، شام کی سرزمین کے پاس۔ تو عبادت خانے کے پاس جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو اس قافلے کو دیکھ کر اس راہب نے کہا کہ دیکھو یہ جنگل آپ کے قیام کے لیے مناسب نہیں ہے، یہاں پر درندے پھرتے ہیں رات میں، جس طرح بھیڑ بکریاں پھرتے ہیں اس طرح یہاں پہ درندے پھرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا ابو لہب۔ اس کے بعد لوگوں کو سارے بلا کر کہنے لگا کہ دیکھیے میں تم پر بہت احسانات کیا ہوں، ہمارے بہت قدیم کے تعلقات ہیں، آج تم مجھ پر احسان کرو، اب تک میں تم پر احسان کرتا تھا، آج تم مجھ پر احسان کرو۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو محمد عربی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو انہوں نے ان کے بارے میں بد دعا کے کلمات کہے ہیں، اور ان کی جو نکلی ہوئی زبان کی کہ کلمات، ان سے زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا جو اس کے خلاف ہوئی ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتی، لہذا یہاں پر بڑے درندے پھر رہے ہیں، بڑا خطرناک جنگل ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ سبوں کا جتنا ساز و سامان ہے پورا اکٹھا کر دو، اور اس کے بعد ساروں کی پوٹلیاں اور جتنے صندوق ان کے پاس تھے، پیٹیاں تھی، ساری رکھ کر اکٹھی کی گئی۔ سارے قافلے والوں کا سامان جب اکٹھا کر دیا گیا، اس کو کور کر دیا گیا، اور اونچائی تک وہ پورا سامان چلا گیا کہ اب اس اونچائی پر کوئی جانور نہیں چڑھ سکتا تھا، اتنا اونچا وہ ہو گیا کہ اب وہاں اوپر کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ رات بھر تم حفاظت کرنا، پہرا دیتے رہنا۔ تو سامان کے اوپر کچھ لوگ چڑھ گئے اور ان کے بیچ میں انہوں نے عتبہ کو سلا دیا، اور اطراف سے لوگ رات میں پہرا دے رہے ہیں۔ اس پورے پہرے کے بیچ میں سپاہی ہے، پہرا دے رہے ہیں، لیکن جنگل سے ایک شیر آیا، سپاہیوں کی کسی کی نظر میں بھی نہیں آتا، اور انہوں نے اتنی اونچائی پر تک وہ سامان رکھا تھا کہ کوئی شیر بھی اگر چھلانگ مار کے جائے تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ کہاں سے آیا کسی کو پتا نہیں چلا، آنکھ کھلی ہے لیکن کوئی اس کو دیکھ نہیں سکا۔ وہ اوپر آیا اور سارے لوگ جو اطراف میں سو رہے تھے ایک ایک کے قریب، منہ کے قریب جاتا تھا، بوسوں گا اور ہٹ گیا، اس کے پاس گیا بوسوں گا ہٹ گیا، اس کے پاس گیا بوسوں گا اور ہٹ گیا، یہاں تک کہ وہ جس کو تلاش کر رہا تھا وہ نہیں ملا۔ اچانک اس کی نظر جب عتبہ پر پڑی تو چھلانگ مار کر آیا، اس کے منہ سے بو سونگی اور سمجھ گیا کہ یہی وہ بو تھی جو جس کے منہ سے گستاخی کی بو آ رہی تھی، بے ادبی کی بو کہاں سے آ رہی تھی، وہ تلاش کر رہا تھا، سب کو چھوڑ دیا، اور جب اس کو دیکھا تو اس طرح سے اس کو وہاں سے کھینچ کر لے گیا اور موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا۔ سب دیکھا گیا کہ وہ خون میں لت پت پڑا ہے اور وہ مر گیا۔ سب لوگ جاگ رہے ہیں، پہرا دینے والے پہرا دیتے کھڑے ہیں، لیکن جب اللہ تعالی نے جب اس کے لیے فیصلہ فرمایا کہ اس کو سزا دے، اور حضور علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، تو سارے لوگ پہرے تو دیتے رہے، سپاہی اپنی ڈیوٹی تو کرتے رہے، لیکن خدا کے غضب سے، اللہ کے عقاب سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ اس جگہ سے وہ آیا اور اس کو اس طرح سے اڑا کر لے گیا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آنکھ سب کی کھلی رہ گئی، پہرے اپنی جگہ ہے، حفاظتی دستے اپنی جگہ ہے، لیکن خدا کی قدرت جب کسی سے انتقام لینا چاہتی ہے، چاہے وہ کسی محفوظ مقام پر رہے، کہیں بھی چھپا رہے، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لہذا اس طرح سے وہ بھی موت کے گھاٹ اترا۔ یہ بھی علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور یہیں پر اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اس دعا پر
کہ پروردگارہ ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگارہ تیرے رسول علیہ السلام کی عظمت، حرمت اور آپ کے ناموس کے تحفظ کے لیے اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ ہمیشہ بیدار رکھ مولا، ہمیں با ادب لوگوں میں شامل رکھ مولا، زندگی بھر ادب کرنے والا بنا، کبھی ہم سے ہماری نسلوں سے کوئی بے ادبی نہ ہو پائے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔